نہیں جانتے، اس لیے کہ اس عمل کو کرنے والا بیٹھے بٹھائے ہی مالا مال ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو ماہ رمضان میں روزہ افطار کرنے کے بعد کرنا ہوتا ہے، اور اکثر لوگ ماہ رمضان میں روزہ افطار کرنے سے پہلے کے عمل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم کی جو پورے قرآن کی سردار آیہ مقدسہ ہے، اس کو صرف 21 بار ہم نے روزہ افطار کرنے کے بعد اگر پڑھ لیا تو ہم وہی بیٹھے بٹھائے ہی مالدار ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ عمل اتنا شاندار ہے کیونکہ یہ قرآن کریم کی عظیم آیہ مقدسہ ہے، جس کو قرآن میں عظیم کہا جاتا ہے۔ جب یہ بندہ پڑھتا ہے تو بندہ بھی عظیم بن جاتا ہے، جب یہ سردار آیت ہے تو جو بندہ پڑھتا ہے وہ بھی سردار بن جاتا ہے، وہ دولت میں سرداری ملے، عزت میں سرداری ملے، جس چیز کی وہ خواہش کرتا ہے۔ حالانکہ دیکھیں نا، نماز مغرب کے بعد کا وقت بڑا ہی اہم ہوتا ہے، اسی طرح روزہ افطاری سے پہلے کا بھی وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن روزہ افطار کرنے کے فوراً بعد بندہ آسانی کے ساتھ جب اس ایک آیہ مقدسہ کو اس تعداد میں پڑھتا ہے تو زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں۔ کوئی دنیا کی چھوٹی بڑی خواہش ایسی نہیں ہے جو اس آیہ مقدسہ کے ذریعے پوری نہ ہوتی ہو، لیکن میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ 95% لوگ اس عمل کو نہیں کر پاتے، اس لیے کیونکہ اس کو کرنے والا تو مالدار ہو جاتا ہے، بیٹھے بٹھائے اس کا تو مقدر سنور جاتا ہے۔ دیکھیں، اسلام میں ہر نماز کی اپنی ایک خاص شان اور فضیلت ہوتی ہے، مگر آپ کو پتہ ہے نماز عصر اور نماز مغرب، اس کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی نماز مغرب پڑھنے تک جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے، اور نماز مغرب کے بعد کے وقت کو لوگ اکثر جو ہے وہ اگنور کرتے ہیں کہ شاید اس میں برکت نہیں ہے۔ اس میں اتنی برکت، دیکھیں جب طالب علم پڑھتے ہیں نا مدارس میں تو ان کو عصر سے مغرب تک چھٹی ہوتی ہے، اور مغرب کے بعد وہ کلاس پڑھتے ہیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مغرب کے بعد وہ قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھائی کی جاتی ہے، تو یہ ایک راز ہوتا ہے جو اکثر لوگوں کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی۔ اس لیے دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے اس کے بارے میں مختلف ارشاد ہیں۔ اب جو قرآن کریم کی آیہ مقدسہ بتانے لگا ہوں، اس کے ساتھ کئی واقعات جڑے ہوئے ہیں، کئی لوگوں کی اس کے ذریعے زندگیاں بدلی ہیں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے گناہوں کی معافی تو ملتی ہے، اس کے ساتھ بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے، اس کے پاس گھر نہ ہو تو گھر مل جاتا ہے، اس کے ساتھ کہتے ہیں اولاد نہ ہو تو اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام کا اکثر معمول رہا ہے، بزرگان دین اکثر آج مغرب کا جو وقت ہوتا تھا اس کو ضائع نہیں کرتے تھے۔ آج بھی زمانہ طالب علمی میں جب ہم پڑھتے تھے تو تب بھی ہمارے استاد یہی بات کہا کرتے تھے، بیٹا جو مغرب کے بعد وقت ہوتا ہے نا، یعنی روزہ افطار آپ نے کر لیا، اس کے بعد جو وقت شروع ہوتا ہے، صاف ظاہر ہے نماز مغرب کا ہی وقت شروع ہوتا ہے نا، عصر کا وقت تو ختم ہو چکا۔ اب اس وقت اللہ کے نوری ملائکہ جو ہوتے ہیں فرشتے، وہ واپس آسمان کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، جنہوں نے سارا دن زمین پر بندوں کے ساتھ رہے، ان کے اعمال لکھتے رہے، اور اب وہ فرشتے کیونکہ واپس اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں تو بندہ جو کچھ ان کے ہاتھ میں بھیجتا ہے، جو خواہش کرتا ہے، جو چیز ان کے ہاتھ میں بھیجنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں، یعنی پیغام لے کر جاتے ہیں۔ اللہ پھر جا کے ان سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں مالک وہ تو قرآن کریم کی اس عظیم آیہ مقدسہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ رب فرماتا ہے بتاؤ پھر میرے بندے کیا چاہتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ اب بندے نے جس چیز کی خواہش کی ہوتی ہے، جس کی آرزو کی ہوتی ہے، جو کچھ وہ مانگ رہا ہوتا ہے، تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں مالک وہ اولاد کا سوال کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اس کو اولاد دے دی۔ مالک وہ رزق کا سوال کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جو میں نے اس کو رزق بھی دے دیا۔ اسی طرح وہ جو کچھ مانگتے جائے، دیکھیں ایک خاتون کا بچہ شدید بیمار تھا، ڈاکٹروں نے اس کو علاج جاری رکھا مگر ماں بہت پریشان تھی۔ ایک بزرگ خاتون نے انہیں بتایا کہ وہ اس ترتیب کے ساتھ یہ کلمات پڑھا کرے، اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ تو یہ عصر کے بعد اور مغرب کے بعد کا جو وقت ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ عصر کے بعد کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے، لیکن مغرب کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے، اس لیے ایک نوجوان نے بھی اس عمل کے بارے میں یہی کہا تھا، اور اس رزق میں غیر معمولی برکت نہیں، اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ ایک دکاندار کی آمدنی بہت کم تھی، وہ محنت بہت کرتا تھا مگر برکت نہیں تھی۔ کسی نے اس کو مشورہ دیا کہ بھائی آپ اس عمل کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا الحمدللہ پھر اتنی برکت اور کثرت ملی کہ ہر کوئی دیکھ کر تعجب کرتا تھا، حیران کرتا تھا۔ اس طرح آج بھی ہمارے کئی نوجوان، کئی بہن بھائی ایسے ہیں جن کے رشتہ دار باہر گئے ہوئے ہیں، وہ باہر جا کر پریشان ہیں کہ بھی اب کیا کریں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ کیونکہ دیکھیں اس وقت میں مختصر سا ذکر کرنا بھی
یہ اتنا درجہ رکھتا ہے، اتنا مقام رکھتا ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ کتنا اس کو اس پر اجر و ثواب ملنے والا ہے، کتنے انعامات اس کو ملنے والے ہیں، اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالی اس پر راہیں کھولنے والا ہے۔ اس لیے کہ یہ اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ اب آپ نے یہ قرآن کریم کی جس سردار آیہ مقدسہ کے بارے میں آپ کو عرض کرنے لگا ہوں، یہ حقیقتاً سردار ہے اور اس کی سرداری کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں میرے آقا نے اس کو پورے قرآن کی سردار کہا ہے۔ تو اس لیے جو سردار آیہ مقدسہ ہو، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو پھر رزق ہمارے پاس آتا ہے، حاجت ہماری پوری ہوتی ہے، شادیاں کے مسئلے ہمارے حل ہوتے ہیں، اولاد کا مسئلہ ہمارا حل ہوتا ہے، بیماریوں سے ہمیں شفا ملتی ہے، ہر مشکل میں اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، دل کو اطمینان ملتا ہے۔ اس لیے کہ اب آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، بالکل مختصر سی تعداد میں 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ درود پاک پڑھنے کے بعد ساتھ دیکھیں درود پاک کی ایک اپنی شان اور فضیلت ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ درود پاک کی کتنی فضیلت اور اہمیت ہے۔ میں تو کہتا ہوں کوئی عمل اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا جب تک اس عمل کے اول آخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا، اس لیے کہ دیکھیں قرآن مجید میں بھی درود پاک کا ثبوت ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یعنی کہ یہ درود پاک کی اہمیت کو یہ آیہ مقدسہ واضح کر لی ہے کہ درود پڑھنا صرف نیکی نہیں بلکہ اللہ کا حکم بھی ہے، جو حکم الہی کو مانتا ہے وہ قرب الہی پاتا ہے۔ اب درود ابراہیم ہی آپ نے پڑھنا ہے، دیکھیں کوئی وقت نہیں لگ رہا، یہ چند منٹ بھی آپ کے نہیں لگیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مغرب کے بعد سے عشاء تک بیٹھنا پڑے، نہیں، آپ بس ایسے چٹکیوں میں اس عمل کو کر لیں گے۔ دیکھیں اس عمل کے بارے میں سمجھانا بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اکثر لوگ اس کے بارے میں اس کو مس کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں ان کو بعض لوگوں کو تو پتہ نہیں، اور جن کو پتہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مغرب کے بعد کیا فائدہ ہونے والا، کیا برکتیں ملنے والی ہے، اصل تو برکت عصر کے ٹائم میں ہے۔ یہی تو غلط فہمی لوگوں کو جو ہے وہ اس عمل سے روک دیتی ہے، تو آپ نے اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ افطاری کے بعد آپ نے اس عمل کو ایک دن پڑھ کے دیکھیں نا، میں یہ نہیں کہتا پورا مہینہ پڑھ کے دیکھیں، آپ صرف 1 سے 3 دن اس عمل کو پڑھ کے دیکھیں، آپ کی زندگی میں ایک ایسا انقلاب برپا ہوگا، آپ کی زندگی، آپ کے حالات ایسے بدلیں گے کہ آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا، کبھی سوچا نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ ایمان کی علامت ہے۔ آپ نے درود پاک پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، تو کتنا سا وقت لگا ہے، تو ایک چند سیکنڈ میں آپ یہ 3 بار پڑھ لیتے ہیں۔ اس لیے کہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی معمول یہی تھا کہ حضور افطاری کے بعد، آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا، ہم یہ دعا بھی پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یعنی روزہ افطار کرنے سے پہلے ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ حالانکہ حضور کا معمول یہ تھا، میں بڑی اہم بات بتانے لگا ہوں، یہ بڑا مسئلے کی بات بھی بتانے لگا ہوں کہ اگر آپ یہ سنیں گے تو آپ کو تعجب بھی ہوگا کہ حضور یہ جو دعا پڑھتے تھے نا، یہ افطاری کرنے کے بعد پڑھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزہ رکھوایا، اس نے ہمیں افطاری کروائی، تو اس کا مطلب اور مفہوم یہ ہے۔ تو حضور جب افطاری کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے تو ہم تو کیونکہ اس سے پہلے ہم اپنی دیگر دعائیں پڑھیں جو کھانا کھانے سے پہلے کی ہیں، اور تعوذ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اور جو بھی ہماری دعائیں ہیں درود پاک پڑھیں، تو لیکن افطاری کے بعد جو اہم چیز آپ کو بتانے لگا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا، کیونکہ اس کے ذریعے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ افطاری کے ٹائم کا ذکر ہے نا، تو وہ افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی، یعنی کہ افطاری کا وقت تو وہی ہے نا کہ جب ہم نے روزہ افطار کیا تو جب افطاری کا ٹائم شروع ہوا تو وہ عصر کا ٹائم ختم ہوا تو مغرب کا شروع ہوا، تو وہ تو افطاری کا وقت ہوتا ہے۔ تو یہاں ہی تو اثر لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، میں بڑی بار سمجھا چکا ہوں، تو اس لیے جن لوگوں کو سمجھ آتی پھر الحمدللہ وہ اس کو کرتے ہیں تو درجات بھی بلند ہوتے ہیں ان کے، کیونکہ دیکھیں جو شخص چاہتا ہے میرے غم میری فکریں سب ختم ہو جائیں اور دل کو حقیقی سکون مل جائے تو یہ پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کو یہ ساری چیزیں نصیب ہو جائیں گی۔ دیکھیں جو بندہ پڑھتا ہے نا وہ آفاتوں اور بلاؤں سے بھی محفوظ رہتا ہے، اس کے دل کا زنگ بھی ختم ہوتا ہے، کیونکہ قیامت کے دن درود پاک اعمال کے پلڑے کو بھاری بھی کر دیتا ہے۔ اس لیے اب جب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھ لیا، آگے اب آپ نے جو چیزیں پڑھنی ہیں ان کو ذرا آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور سمجھنا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اور بہت ہی زیادہ ضروری ہیں۔ اب آپ نے 3 مرتبہ قرآن مجید کی یہ ایک سورہ مبارکہ پڑھنی ہے، اور اس سورہ مبارکہ کے ذریعے اللہ تعالی ہر دعا قبول فرماتے ہیں،
اور یہ جتنی چیزیں اس عمل کے اندر ہے نا، یہ ساری کی ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہیں، اور یہ ساری کی ساری اتنی اہم ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اس جیسی صورت اللہ تعالیٰ نے نہ تورات میں نازل کی ہے، نہ انجیل میں نازل کی ہے، نہ زبور میں نازل فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واحد مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے۔ اور جب یہ صورت نازل ہوئی نا، تو میں اس صورت کے نزول کے بعد اس غم سے نکل گیا کہ میری امت کا اب کیا بنے گا، کیونکہ جس نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا، اللہ اس پر دوزخ کے تمام دروازے بند کر دے گا، جنت کے دروازے کھول دے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں، آپ کے لیے رحمت کے دروازے، جنت کے دروازے ویسے آج کھلے ہوئے ہیں، اگر آپ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ انوار و تجلیات عطا کر دے اور مجھے جنت کی ہوائیں نصیب ہو جائیں، اور میری بھی ان لوگوں میں میرا بھی نام شامل ہو جائے جن لوگوں کی اس لمحے بخشش ہوتی ہے، یعنی کن لوگوں کی اس ٹائم بخشش ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو اس ٹائم افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 60,000 ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے جنت کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ وہ مبارک گھڑیاں، یہ مبارک لمحات ہر ایک کو نصیب نہیں۔ اس لیے میں نے بار بار یہ بات کہتا ہوں کیونکہ مجھے اس بات پر رشک ہوتا ہے، افسوس بھی ہوتا ہے لوگوں پر کہ لوگ پتہ نہیں کیوں اس وقت کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے، اور اس اتنے قیمتی عمل کو ہمارے بزرگ تو اکثر فرماتے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے نا کہ اس کی شان اور طاقت کتنی، تاثیر کتنی ہے، تو لوگ تو بھی ساری زندگی بیٹھ کر بس اس وقت میں یہی کلمات پڑھتے رہیں، وہ رمضان ہو تو غیر رمضان ہو، بس جس کو پتہ چل گیا نا کہ یہ کلمات تو بھی مجھے اللہ کے قریب کر دیں گے، اس کے ذریعے تو بھی اللہ کی رحمت مجھے نصیب ہو جائے گی، اس کے ذریعے تو بھی مجھے اللہ کا فضل نصیب ہو جائے گا، تو وہ بندہ کہیں نہیں جائے گا، وہ وقت یہیں گزارے گا، اور وہ جہاں بھی ہوگا وہ اپنے سارے کام چھوڑ کر وہ اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لے گا، کیونکہ یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں، یہ تو اتنی مبارک اور اتنی اہم چیزیں ہیں کہ جس کے بارے میں انسان کا تصور بھی نہیں جا سکتا۔ اس لیے دوستو آج اپنے اس ترتیب کے ساتھ ذرا سمجھنا ہے، کیونکہ ہر قسم کی حفاظت بھی ہوتی ہے اس کے ذریعے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، بند کاموں میں آسانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ جو صورت آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ صورت جب آپ اپنی شہادت کی انگلی پہ پڑھیں گے، شہادت کی انگلی کے 3 پورے ہیں، تو اس لیے آپ نے صرف اس کی تعداد اسی کے برابر رکھنی ہے، اور دیکھیں کتنا مختصر سا عمل ہے، وہ ایک ہی آیہ مقدسہ جس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے، باقی جتنی اس کے اندر چیزیں ہیں وہ بالکل مختصر سی، آسان سی ہیں، کیونکہ عمل اصل پورے عمل کا، پورے وظیفے کا جو سیرہ ہے وہ یہ قرآن کریم کی سردار ہے، یہ آیہ مقدسہ ہے، تو جس کے ذریعے کئی واقعات آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اب جو آپ نے یہ کلمات پڑھنے ہیں، آپ نے فقط اتنا، کیونکہ اس کے اندر دیکھیں نا، غم اور تکلیف میں جب یہ بندہ کلمات پڑھتا ہے اللہ اس کے غم کو دور کر دیتا ہے۔ قرآن مجید اس کے بارے میں شاہد ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور بھی دوں گا، تو اس لیے اس کے اندر شکر بھی ہے، اس کے اندر ہدایت بھی ہے، اس کے اندر سیدھا راستہ بھی ہے، اس کے اندر کمالات بھی ہیں، اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے، بہت راز ہیں اس کے اندر۔ اب دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو یہ آپ نے لفظ آمین بھی آخر میں پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ لفظ آمین آخر میں پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے جو ہیں وہ فرشتے اس بندے کے لیے دعا گو ہوتے ہیں، اور جب کوئی بندہ آخر میں یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 4 فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتا ہے جو بندے اس بندے کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے آپ کے لیے بخشش کی دعا کریں تو آپ کو بخشش مل، دیکھیں وہ فرشتے جن کی دعائیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے، جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، تو جب آپ کے لیے وہ دعا کریں گے تو پھر آپ اندازہ کیجئے گا کہ آپ کا مقام، آپ کا درجہ کیا ہوگا۔ اب دیکھیے یہ جو میں نے صورت آپ کو بتائی ہے، اس کو قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے، تمام آسمانی کتابوں کی ماں بھی اس کو کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ عرش کے خزانے سے نازل ہوئی ہے، اور اس کو پورے قرآن کا سیرہ اس صورت کے اوپر ہے۔ اب آگے جو آیہ مقدسہ میں آگے اس کی طرف جانب جو لے کر جا رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ تو بھئی وہ مقام ہے، یہ تو وہ درجہ ہے جو آج تک ہمیں کسی اور عمل سے نہیں ملا۔ ہمیں کاش اس کے بارے میں پہلے پتہ ہوتا تو ہم اس کی جو ہیں وہ پہلے ہی یہ تمام چیزیں حاصل کر لیتے، کیونکہ دیکھیں اب آپ نے جب اس کو پڑھا اس سورہ مبارکہ کو، تو اس کے پڑھنے کے فوراً بعد اب دوسرے نمبر پر جو آپ نے جو چیز پڑھنی ہے نا، وہ آپ نے ایسے کلمات ہیں، ایسی ایک آیہ مقدسہ ہے جس کی تعداد صرف 10 بار ہے،
اس کو 10 بار پڑھیں گے تو کیا انعام ملتے ہیں، یہ وہ اس سورہ مبارکہ کی آیہ مقدسہ ہے، یعنی کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ بھئی اس کو اپنی اولادوں کو سکھائیں، اگر تمہاری اولادوں نے یہ سیکھ لی تو تمہاری اولاد کبھی بھی کسی میدان میں ناکام نہیں ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں یہ ایک رزق کا خزانہ ہوتا ہے، اور جس کے ہاتھ میں یہ خزانہ لگ جاتا ہے نا، وہ بندہ کسی بھی میدان میں کبھی کمزور نہیں رہتا، اور وہ ہر میدان میں اللہ اس کو کامیابی، کیونکہ یہ خاص صورت ہے اور جس میں نبی علیہ السلام کی محبت، آقا علیہ السلام کی شان، آقا علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہی وہ صورت ہے جس کے بارے میں اس صورت کو حضور سے خصوصی مناسبت ہے، اس لیے اس کے فیوز و برکات بے پناہ ہیں۔ یہ صورت خاص کر مصائب سے خلاصی پانے، مشکلات کے آسان ہونے، افلاس کو دور ہونے، رزق کی فراغ ہونے، نیک اعمال کی طرف دل پھیرنے کے لیے یہ مفید ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اس سورہ مبارکہ کو پڑھے گا اللہ اسے دنیا میں بھی خوش رکھے گا، اللہ اسے آخرت میں بھی خوش رکھے گا، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ پاک اس کے افلاس کو دور کر دے گا، جس مشکل کے لیے پڑھے گا وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سورت کو مصیبت کی حالت میں پڑھیں تو اللہ مصیبت کو دور کر دیتا ہے، اس لیے کہ اب آپ نے اس کی صرف ایک آیہ مقدسہ کو پڑھنا ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی ہر معاملہ درست فرماتا ہے، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، وہ بندہ کبھی غربت کا شکار نہیں ہوتا، وہ بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ ایک عامل کا قول بھی ہے کشادگی رزق کے لیے اس سورت کو پڑھیں، لیکن آپ نے پوری سورت نہیں پڑھنی، یہ سورت مزمل ہے جس کی ایک آیہ مقدسہ ہے، اور سورت مزمل کے بارے میں کون شخص نہیں جانتا کہ کتنے بڑے بڑے عاملین اس سورہ مبارکہ کا ورد کرتے ہیں، حضور کا قرب ان کو ملتا ہے، انعامات ان کو ملتے ہیں، کیونکہ یہ عاملوں کی بڑی محبوب صورت ہے، بے شمار لوگ اس کے عامل ہیں، اور جو ہوتے ہیں یہ اتنے پائیدار عامل ہوتے ہیں کیونکہ اس کے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں، کیونکہ یہ صورت ہر قسم کے غلبے کے لیے بہت تیزی سے کام کرتی ہے۔ اگر کسی کے رزق میں کوئی رکاوٹ آ گئی ہے، کوئی ایسا مسئلہ درپیش آ گیا ہے جو بظاہر ناممکن نظر آ رہا ہے، تو اس کو چاہیے بیٹھ کر خلوت میں آج یعنی افطاری کے بعد اس کو پڑھے اور اپنے اس مقصد کو ذہن میں رکھے اور اس کا ورد شروع کرے، پھر دیکھیں اس کے حالات دیکھتے دیکھتے کیسے بدلتے ہیں، زندگی کیسے بدلتی ہے۔ اس لیے کہ حضور علیہ السلام اس سورہ مبارکہ کو تہجد کے وقت بھی پڑھتے تھے، اور آقا علیہ السلام یہ اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو اس کو تہجد میں پڑھے گا آقا علیہ السلام کا دیدار اس کو نصیب ہوگا، اور اسی طرح جو بندہ اعتکاف میں اس کو پڑھتا ہے اس کو مزید، لیکن پوری صورت کی بات نہیں، میں صرف اس کی ایک آیہ مقدسہ کی بات کرتا ہوں کہ آپ نے صرف ایک آیہ مقدسہ کو پڑھنا ہے، جو میں نے آپ کو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھنا ہے، اس کو ذرا سن لیں آپ کو یاد ہو جائے گی۔ یہ آیہ مقدسہ کیا ہے؟ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، صرف اتنے سے الفاظ ہیں، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ اگر اس آیہ مقدسہ کا نمبر بتاؤں کہ اس کا نمبر ہے 7 نمبر ہے۔ اس سے پہلے جو آپ نے سورت پڑھی ہے اس سورت کے اندر جو آیات کی تعداد ہے وہ بھی ہے 7، اس لیے یہ صورتیں کوئی عام صورتیں، یہ چیزیں کوئی عام چیزیں نہیں آپ کو میں بتا رہا، یہ سب سے قیمتی اور سب سے اہم چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے اگر آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے تو الحمدللہ وہ انعامات کی بارش ہوگی جو آپ نے تصور نہیں کیا۔ اب اس کے بعد آگے جو چیز آپ نے پڑھنی ہے، اب تو چیزیں ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آگے جو آپ نے کلمات پڑھنے ہیں وہ بھی شاندار اور عظمت والے کلمات ہیں۔ اب دیکھیں یہ پورا پڑھتے ہوئے کتنا سا ٹائم لگے گا، میں کہتا ہوں پورا عمل جب آپ کریں گے تو آپ کو اتنا ٹائم نہیں، صرف چند منٹ لگیں گے، 2 سے 3 منٹ۔ اگر 2 سے 3 منٹ بھی افطاری کے بعد آپ نہیں دے سکے تو سمجھ لیں کتنے بڑی برکتوں سے آپ محروم رہیں گے، کیونکہ قرآن مجید کی آخری اور کامل کتاب ہے یہ اللہ تعالیٰ کی، جس میں انسان کی ہدایت کے لیے ہر پہلو سے رہنمائی موجود ہے۔ اس مبارک کتاب کی بعض آیات کو خصوصی فضیلت اور عظمت عطا کی گئی ہے، انہی عظیم آیات میں اور بلند و مقام رکھنے والی یہ ایک آیہ مقدسہ ہے جس کو نور بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیت اس کو قرار دیتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید، قدرت، علم اور بادشاہت کا جامع بیان کیا ہے جو دلوں میں ایمان کو تازگی بخشتا ہے۔ اس لیے دوستو اس کے ساتھ میں اگر آپ کو اس کے جنہوں نے پڑھا اور پھر ان کے ساتھ جو معاملات ہوئے اور جو ان کو اس کی برکتیں ملی اگر وہ میں بتاؤں تو وقت بہت لگے گا، میں اختصار کے ساتھ عمل کی جانب بڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو اس عمل کی مکمل طور پر جو ہے وہ فائدہ افادیت ہو اور وقت بھی آپ کا بچ جائے، میرا بھی وقت، کیونکہ دیکھیں میری بھی کوشش ہوتی ہے میں اعمال آپ کو بتاتا رہوں اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی بھی مصروفیات اور اپنے بھی معاملات میرے جو ہیں وہ ہوتے رہیں وقت کے ساتھ۔ اب آپ نے جب یہ آیہ مقدسہ پڑھ لی، اس کے پہلے آپ نے سورت پڑھ لی، اب اس کے بعد
دوستو آپ نے اس آیہ مقدسہ کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک اور چیز، ایک اور ایسی یعنی کہ قرآنی الفاظ ہوں گے، یہ 4 چیزیں ہیں ٹوٹل، تو 4 چیزوں پر مشتمل جب عمل کریں گے تو پھر دیکھیں روزے کے اندر حرفوں کی تعداد بھی 4 ہے نا، روزہ تو روزہ افطار کیا تو روزے میں 4 حرفوں کی تعداد، اسی نسبت سے یہ 4 چیزیں آپ نے افطاری کے فوراً بعد پڑھ لی تو انشاءاللہ 4 نسلوں تک رزق کی فراوانی رہے گی۔ 3 چیزیں درود پاک کے درمیان میں پڑھی جائیں گی، ایک تسبیح درود پاک پڑھنے کے بعد میں پڑھی جائے گی، یعنی عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے کہ درود پاک شروع میں پڑھا، پھر آخر میں اس کے درمیان 3 طرح کی تسبیحات ہے جس میں یہ قرآن کریم کی عظیم آیہ مقدسہ بھی ہے۔ تو اس کے بعد ایک تسبیح وہ ہے کہ جو پڑھتے ہی یعنی انسان کے اگر کہتے ہیں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہونا، اس کا دل پورا بھی سیاہ ہو چکا ہو، رب کائنات دل کو دھو دیتا ہے اور اس کے وجود سے تمام چیزیں جو اس کی دعا میں رکاوٹ ہوتی ہیں اور جو اس کے رزق میں رکاوٹ ہوتی ہیں، یعنی کہ ایسی چیزیں، ایسے اعمال، ایسے گناہ بھی ہمارے بعض اوقات رکاوٹ بن جاتے ہیں، تو وہ تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ اس کے راستے سے صاف فرما دے گا، اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کی زندگی کی خطائیں بھی معاف ہو جائیں گی۔ کیونکہ دیکھیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عظیم آیہ مقدسہ کون سی ہے، تو اس کو 21 بار پڑھنا ہے اور صرف شروع میں 1 بار بسم اللہ پڑھنی ہے، باقی آپ نے 20 مرتبہ بغیر بسم اللہ کے اس کو پڑھنا ہے۔ تو یہ تقریباً ہر ایک کو یاد بھی ہوتی ہے، یہ قرآن مجید کی سورۃ البقرہ جو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے، اس کی ایک آیہ مقدسہ ہے۔ دیکھیں اس کے پڑھنے والا اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، شیطانی وسوسے ختم ہو جاتے ہیں، گھر میں پڑھنے سے برکت بڑھتی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں افطاری گھر میں کریں اور افطاری کے فوراً بعد اس کو پڑھیں تاکہ گھر میں برکتیں، سکون اور راحت آپ کو نصیب ہو۔ اس لیے کہتے ہیں میرے آقا نے فرمایا کہ رات کو پڑھیں تو پوری رات بھی حفاظت رہتی ہے، دن کو پڑھیں تو پورا دن حفاظت رہتی ہے۔ جب آپ آج اس ماہ مبارکہ میں پڑھیں گے وہ بھی افطاری کے وقت ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ کی حفاظت عطا فرمائے گا، آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جو شخص اس کو پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے معاملات میں غیبی مدد کو شامل کر دیتا ہے۔ ایک اور شخص سخت خوف میں مبتلا تھا، اسے کسی نے سونے سے پہلے اس کو پڑھنے کا کہا، اس نے اس کو پڑھا تو سارا خوف ختم۔ ایک گھر میں بار بار جھگڑے ہوتے تھے، انہوں نے اس کو پڑھنے کا معمول بنایا تو گھر کا ماحول ہی بدل گیا، اس لیے کہ اس کے ساتھ جڑے ہوئے کئی ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات موجود ہیں کہ اہم اہم نصیحتوں میں بھی یہ صورت پڑھی یہ آیہ مقدسہ پڑھی جاتی ہے۔ اصل دیکھیں اثر جو ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، عمل کے ساتھ تقوی ضروری ہوتا ہے، فرائض کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ اس لیے روزہ فرض تھا، آپ نے روزہ رکھا، نمازیں پڑھی، اب افطاری کا ٹائم ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعام ملنے والا ہے۔ جب آپ نے یہ قرآن کریم کی عظیم آیہ مقدسہ کو بھی ساتھ پڑھا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کرم کی بارش برسا دی۔ تو جو آپ نے اس آیہ مقدسہ کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک کے بعد جو تسبیح پڑھنی ہے وہ تسبیح صرف اتنے سے الفاظ ہیں کہ اس کو بھی آپ نے پڑھنا صرف اور صرف 10 بار ہے، کیونکہ وہ خاص یعنی کہ اللہ کی رحمت اس کے ذریعے تمہیں نصیب ہوگی، اللہ کے کرم کی بارش ہوگی۔ اب اس آیہ مقدسہ کو آپ نے جو پڑھنا ہے 21 مرتبہ، یہ آیت الکرسی ہے، اس کو آپ پڑھیں گے، یعنی آیت الکرسی یہ قرآن کریم کی سب سے عظیم آیہ مقدسہ کہلاتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا درود پاک، اس کے بعد جو آپ نے پڑھنی ہے یعنی دعا، وہ دعا سن لے جس کے ذریعے اللہ پاک گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنی ہے اور گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال بھی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی طلب کرنی ہے، اور وہ دعا کون سی ہے اس کو ذرا سنیے گا۔ وہ دعا ہے، فقط اتنے سے الفاظ ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ تو میری بخشش فرما اور مجھ پر اپنی رحمت کا سایہ کر دے۔ تو اسی طرح آپ اس دعائے مبارکہ کو جو تعداد بتائی اس کے برابر پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریں گے۔ ہماری دعا میں ضرور اپنا نام شامل کروانا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، کمنٹ میں نام لکھ دینا ہے، انشاءاللہ دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔